وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ پھانسی دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ قطعی فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ٹھہرے رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے 7 ہی خشک۔ اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خوابیں ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔
اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا، اور اب اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 خشک، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل 7 برس تک کاشت کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے اس کے خوشوں ہی میں ذخیرے کے طور پر رکھتے رہنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم ہر سال کھا لو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت خشک سالی کے آئیں گے، وہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی، اور اس سال اس قدر پھل ہوں گے کہ لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جا اور اس سے یہ پوچھ کہ ان عورتوں کا اب کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا، تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا؟ بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ سب بیک زبان بولی، اللہ کی پناہ،
ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق آشکار ہو چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لیے پھسلانا چاہا تھا، اور بے شک وہی سچے ہیں۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ عزیز مصر جو میرا محسن و مربی تھا جان لے کہ میں نے اس کی غیابت میں پشت پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کر رہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ رب کا رحم ہو جائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جیل میں تھے، 9 سال جیل میں رہے، پھر بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک یہ الزام کے بارے میں آپ تحقیقات نہ کر لیں جو مجھ پہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کی وجوہات بھی بیان کی گزشتہ آیت نمبر 52 میں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی الکید الخائنین، کہ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے میرے جو آقا ہیں عزیز مصر مراد ہے، کہ میں نے ان کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کر رہا، یعنی میں وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا، یا یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں یا میری پاکی جو ہے مشہور ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے یعنی یہ الزام اپنے آپ سے ہٹانا چاہا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، جو آیت نمبر 53 ہے، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا جملہ ہے کہ قرآن میں یعنی اور کہیں نہیں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف، بالسوء برائی کی طرف، لامار بہت آمادہ کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، نفس ہے کیا چیز؟ تھوڑا سا وقت کے لیے میں اس پہ بات کروں گا۔ نفس امارہ، ہر انسان کے ساتھ نفس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک نفس اس کے ساتھ نہ ہو، نفس نہ ہو اس کے ساتھ۔ تو ایک صحابی نے جرأت کی اور پوچھ لیا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہے وہ نفس؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں، ولیکن اسلم شیطانی، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو شیطان کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اور یعنی حدیث میں شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے، تھوڑا سا اس کی اصل میں دشمن کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔
دشمن نفس ہے ہمارا، نفس امارہ ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن قبل اس کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انبیاء کرام کا نفس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ باقی ہر ایک کے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے، اور بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے جو یعنی ایسے معصوم پیدا ہوتے ہیں، ولی پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، تو وہ ان کا حال جو ہے وہ الگ ہے۔ لیکن باقی میں آپ سب کے ساتھ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ کی صفت یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے بیان کی ہے، لَأَمَّارَ، بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ تو یقیناً میرے پاس جو نفس ہے، آپ کے پاس جو ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں خواہشات سے ایک بھرا ہوا نفس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر 1 وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، بین جنبیک، جو تمہارے پہلو میں ہے۔ تو دشمنوں کا دشمن، اعدى عدوك، دشمنوں کا دشمن وہ نفس ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی حقیقت کو ذرا جان لیں سامعین کرام، تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ بعض لوگ تو گناہ کی توجیہ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ کیا کریں یار، نفس امارہ دیا ہوا ہے، نفس ہے، خواہشات ہیں، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور پھر وہ کم بخت لوگ جو ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، پھر وہ کوٹ کرتے ہیں بعض لوگ، وہ کم بخت لوگ ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ نفس جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارے نفس کا، تو اس میں نفس کا ظاہر مراد ہے کہ نفس کی جو یعنی نفس انسانی وجود، ظاہر جو وجود ہے، اس کا بھی حق ہے۔ پھر نفس کی جائز خواہشات پورا کرنا بھی ضروری ہے، جائز خواہشات میں کہہ رہا ہوں، جیسے کہ مطلب ہر ایک چیز کے جو ضرورت ہوتی ہے وہ نفس طلب کرتا ہے، کھانا ہے وہ پھر اسے بھوک لگتی ہے، اچھا پھر مزید جسمانی ضروریات ہیں، میری مراد شہوات سے ہے، وہ بھی نفسانی ضروریات ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حرام اور حلال ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ تو حرام میں نہیں پڑنا چاہیے، کھانا حلال کھانا چاہیے، شہوانی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرنی چاہیے۔ یہ تمام حقوق ہیں نفس کے، جو جائز ضروریات ہیں، یہ لازم ہے ہم پہ کہ وہ ہم ضروریات پوری کریں سامعین اکرام۔ لیکن نفس امارہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ نفس امارہ ہے کیا، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ نفس امارہ یقیناً ایک خواہشات سے بھرا ہوا نفس ہے۔ اصل میں نفس ہے کیا، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ ہمارے وجود کے 2 حصے ہیں، جسمانی جو یعنی ہم انسان کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کو ہم جسم کہتے ہیں، باطن کو ہم روح کہتے ہیں۔ یقیناً اس میں اصل چیز جو ہے وہ روح ربانی ہے، جو کہ اس میں موجود ہے، جو کہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم ارواح سے آتی ہے۔ تو 2 حصے ہیں، ظاہر ہے، باطن ہے۔ ظاہر کا خلاصہ جو ہے وہ نفس کہلاتا ہے سامعین اکرام۔ نفس انسانی کا تعلق ظاہر سے ہے۔ باطن کا جو چیز ہے تو وہ قلب ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، آپ نے سنا ہوگا۔ بہرحال تو نفس امارہ کا تعلق ظاہر سے ہے، تو یہ اس کی نظر ہمیشہ ظاہر پہ رہتی ہے سامعین اکرام۔ اب ظاہر کی طرف متوجہ ہونا، ذرا توجہ کریں آپ اس مضمون کی طرف، ظاہر کی طرف متوجہ ہو جانا مکمل طور پہ یہ نفسانی خواہش ہے کہ تم ظاہر کی طرف رہو۔ ظاہر ہے ہمیں جو عقل، فہم، سمجھ اور شعور دیا گیا ہے سامعین کرام، اس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ ظاہر سمجھ میں آتا ہے، باطن سمجھ میں آتا ہے اس کی، لیکن اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، تعقل کی ضرورت ہے۔ اگر تفکر، تعقل، تدبر سے کام نہ لیں تو پھر ظاہر رہ جاتا ہے، اور ظاہر نفس جو ہے وہ پھر
ظاہری کو دیکھتا ہے اور ظاہری کو پسند کرتا ہے. جیسا کہ ہم سب تقریباً آج کے معاشرے میں ظاہری جو چیزیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بھئی بڑا مکان ہونا چاہیے، کھلا ڈولا ہونا چاہیے، کمرے کھلے ہونے چاہیے، باتھ روم ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کاروبار اچھا ہونا چاہیے، پیسے زیادہ آنے چاہیے، دکان نہیں کارخانہ لگنا چاہیے. یہ سب ظاہری، وہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ظاہر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک کاروبار، ایک دکان کھول لی، چلو اس کی ایک برانچ اور کھول لیں. آپ نے دیکھا فرنیچائز دکانیں آج کل کھل رہی ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے اپنے پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ ایسے فرنیچائز سسٹم ہونا چاہیے، ملک کے ہر کونے میں میری دکان ہونی چاہیے. یہ نفسانی مطلب ظاہر پرستی ہے. سامعین کرام آپ دیکھیں یہ جو متمول طبقہ ہے یا جو، تو یہ ایک سے ایک کاروبار کا بچے نکالتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پیپسی کے لے لیں تو پیپسی والوں کی جو ہے وہ پیپسی والوں کی پھر اور پروڈکٹ ہے، اس میں انہوں نے چپس بھی نکال لی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور پھر جو ہے وہ چپس کے علاوہ جو ہے وہ پانی بھی نکال لیا وغیرہ وغیرہ جو ان کو چاہتے ہیں. یا جو آپ کی جو کمپنی ہے نیسلے کی، یہ ہر چیزیں ٹوٹل پروڈکٹس نکال رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس کہتا ہے اور حل میں مزید کہتا ہے اور بھی ہو اور بھی ہو. تو یہ نفسانی خواہشات ہیں. سامعین کرام نفس ظاہر پرست ہے، روح جو ہے وہ باطن پرست ہے. روح میں ہماری اللہ کی آواز موجود ہے، تڑپ موجود ہے، اس کا عشق موجود ہے، جبھی تو وہ تڑپتی رہتی ہے. آپ اسے اس کی خوراک نہیں دیتے اور نفسانی خوراکوں پہ لگے رہتے ہیں کہ بھئی آج کیا پکائیں اور کل کیا پکائیں اور پرسوں یہ تو ہم نے پرسوں کھا لیا تھا، دوپہر کا کھانا ہم رات کو نہیں کھاتے، یہ تو دوپہر کا ہے. اب یہ وہ خواہشات ہیں. سامعین کرام اپنے حضور کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے گزاری ہے. تو یہ نفسانی خواہشات ہیں. سامعین کرام تو نفس تو آمادہ کرتا ہے، بہت آمادہ کرتا ہے بالسو، برائی کی طرف. اب ایک اس میں نقطہ یہ ہے کہ ظاہر تو ساری برائی ہے، اگر آپ نے باطن کو نظر انداز کر دیا، یہ جملہ سن لیں سامعین کرام، اگر آپ نے باطن کو نظر انداز کر کے جینا شروع کر دیا تو ہر چیز برائی ہے. اللہ ہاں، اگر آپ نے نیت باطن کی کر لی زندگی میں، اللہ کی کر لی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اگر باطن کی نیت آپ نے کر لی تو پھر تو سارا ظاہر جو ہے یہ نیکی میں بدل جائے گا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیاں میں نیکیوں میں بدل دوں گا. برائی ہے، ظاہر برائی ہے، لیکن جو اچھائی کا ارادہ کر لے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لے، تو اس کے ظاہر جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے. اب آپ دکان کھول لیں، دیکھیں باطن کی نیت کر کے، باطن کے لیے آپ نے اگر جینا شروع کر دیا، اب ہر چیز جو ہے عبادت ہے. آپ شادی کریں، عبادت ہے. بیوی کے منہ میں نوالا دیں، عبادت ہے. بچے پیدا کریں، عبادت ہے. بچے پالیں، تربیت کریں، بہت بڑا اجر ہے. دکان کریں، کاروبار کریں، عبادت ہے، ثواب ہے، اللہ راضی ہے، خوش ہے. آپ ایک دکان سے 100 دکانیں کھول لیں، عبادت ہے، کوئی بات نہیں. آپ ساری دنیا آپ کی ہو جائے، عبادت ہے. دیکھیں صرف نیت کی وہ چینج سے یہ فرق پیدا ہوتا ہے. اصل میں ہماری جو زندگی کا انداز ہے وہ ظاہر پرستی ہے. سامعین کرام اللہ کو بھول کے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری برائیاں ہیں. پھر اس میں اگر آپ میرے یہ جملہ سن لیں، اگر آپ باطن کو نظر انداز کر کے جی رہے ہیں، اللہ آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے، یہ سب برائیاں ہیں. جو نیک عمل ہیں وہ ضائع ہیں، ضبط ہے. حبط ما صنعوا اولئک لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا.
آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو ان کے نیک اعمال ہیں سب ضائع ہو جائیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سامنے میں لے آؤں گا وہ نیک اعمال۔ قرآن کی آیت ہے، قدمنا ان کے سامنے لے آؤ، من وقدمنا الی ما عمل من عمل، ان جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا، یعنی اعمال نیک، یہ زکوٰۃ دی ہوگی، یہ حج کیا ہوگا، یہ ہر سال عمرے پہ گئے ہوں گے، یہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ سامعین کرام میں صحیح کہہ رہا ہوں، بعض دنیا دار لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، لیکن مقصود دنیا ہے، آخرت مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے خالص۔ یہ تو دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ میں رب کو بھی راضی کرتا ہوں تہجد، پھر دن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا، یہ نفاق ہے سامعین کرام، تو ایسی بات نہیں ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام جو تذکرہ کر رہے ہیں، ان النفس لامارۃ اب میں یہ مضمون سمیٹ رہا ہوں سامعین کرام، ذرا توجہ سے سنیں۔ اب یہ نفس امارہ ہمیں دیا ہے، یہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ و سمجھ اور عقل فکر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا ہے، میں نے سوچا اپنے عقل سے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو بے مقصد نہیں ہے، میں بھی بے مقصد نہیں ہوں، مجھے تو آپ نے اللہ اپنے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنا راستہ بتایا ہے۔ اگر میں نے آپ کو منزل بنا کے آپ کے راستے پر میں نہ چلا تو پھر تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ نفس امارہ، سامعین کرام میں وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمیٹ لوں مضمون کو۔ نفس امارہ دیا کیوں گیا ہے؟ یہ نفس امارہ اصل میں یہ ایک کیا ہے؟ یہ ظاہر پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، اور تمام خواہشات کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہ خواہشات کیا چیزیں اصل میں؟ اور جو نفسانی برائیاں ہیں، مثال کے طور پہ شہوت ہے، غضب ہے۔ شہوت کا مطلب مزے، آپ مزے چاہتے ہیں، خوب مزہ کریں گے، خوب مزہ کیا، خوب مزے کریں گے، اور زندگی مزے سے گزارنا چاہتے ہیں، آرام کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ خواہشات ہیں شہوت، غضب، کبر، کینہ، حسد، بغض، لالچ، یہ ساری جو ہیں رکاوٹیں ہیں، یہ یعنی خواہشات ہیں، یہ نفسانی بیماریاں ہیں، یہ برائیاں ہیں جو نفس سے موجود ہیں، کیونکہ یہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ دیا کیوں گیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ اگر ہم کوئی ایک جاہل آدمی کہے کہ بھئی یہ اگر نہ ہوتا تو اچھی بات ہوتی، ہم تو پھر برائی کی طرف آمادہ ہی نہیں ہوتے، نہیں، یہ تو نعمت ہے۔ نفس امارہ کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے۔ نفس امارہ کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ یہ سامعین کرام حقیقت میں یہ ایک رکاوٹوں کا مجموعہ ہے، یہ سیڑھی ہے۔ انسان کی منزل رب ہے، انسان کی منزل رب ہے، اور رب سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، وہ رب جو جس کی عظمت ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، وہ منزل ہے ہماری۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس امارہ دیا ہے، اصل میں یہ رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے، رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور اب جو میری یہ جملہ جو ہے ذرا غور سے سنیں، جس نے اپنے اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور اپنا محبوب بنا لیا، محبوب واحد، رب کو محبوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، مطلوب بنا لیا، اور معبود بھی بنا لیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس نے اوپر چڑھنا ہے۔
یہ نفسانی خواہشات اور رکاوٹیں اور یہ بیماریاں، یہ سب اس کے سٹیپس ہیں. جیسے کہ سیڑھی کے سٹیپس ہوتے ہیں نا، ایک ایک سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. یہ بہت بڑی نفس امارہ جو ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے سامعین کرام. رب تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سیڑھی کا کام کرتی ہے. کسی نے بھی رب تک، ہر انسان رب تک پہنچ سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے. جب بھی آپ چاہیں ایک رہنما کو منتخب کر لیں، ایک رہنما کو منتخب کر لیں. کونوا مع الصادقین واتبع سبیل من اناب الی، تم پیروی کرو اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اور نیکوں کی صحبت اور معیت اختیار کر لو. تو ایک نیک شخص کی رہنمائی میں آپ اس نفس کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے جائیں، اس کے مشورے سے، اس کی رہنمائی میں، تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. دیکھیں نفس امارہ نے آپ کو پہنچا دیا اس بلند مقام پہ، عند ملیک مقتدر. آپ متقی بن گئے. اب آپ کی منزل کیا ہے؟ رب کا وہ معزز، رب کے پاس وہ معزز بیٹھنے کی جگہ جو جنت ہے، جس میں نہریں ہیں، اور اس میں رب کی ملاقات، اس کا قرب اور اس کا دیدار آپ کو میسر ہوگا. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقین جو ہے فی جنات ونہر، جنت میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، اس معزز بیٹھنے کی جگہ میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے پاس. سامعین کرام، تو یہ نفس امارہ جو ہے، سامعین کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک فضیلت ہے جو انسان کو دی گئی ہے. اور یہ نفس جو ہے، جب انسان رب کی طرف، رب کو اپنی منزل بنا کے رب کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس نفس کی خواہشات امارہ کو، جو برائی پہ اس پہ قدم رکھتا ہوا، ان کی سیڑھی، نفس کی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا. ظاہر ہے سیڑھی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو یہ رکاوٹیں آپ کی مدد کرتی ہیں. آپ رکاوٹوں پہ قدم رکھ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کہاں پہنچ جائیں گے؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. یہ نفس ہے سامعین کرام جو کہ برائی پہ آمادہ کرتا ہے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نفس امارہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ہی صفت میں رہے، یہ اپنی صفات بدلتا رہتا ہے. یعنی آپ جب رب کو منزل بنا کے نفس پہ قدم رکھتے ہوئے رب کی طرف چڑھتے ہیں اوپر کی منزلوں پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس، پھر یہی نفس جو ہے، یہ نفس امارہ پھر نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس امارہ تو آپ کو برائی پہ آمادہ کرتا تھا، اب یہ نفس لوامہ ہے جو کہتا ہے، برائی کے ارتکاب پہ آپ کو ملامت کرتا ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ قسم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی، گواہی میں لاتے. تو یہ نفس جو ہے پھر لوامہ بن جاتا ہے، امارہ کی صفت چھوڑ دیتا ہے. یہ نفس جو ہے امارہ کی صفت چھوڑ دیتا ہے، لوامہ کی صفت لے لیتا ہے. برائی پہ خوش نہیں ہوتا، خفا ہوتا ہے، ملامت کرتا ہے. آگے چلیے، نفس کی یعنی آپ اللہ کے راستے پر آگے چلیے، نفس کی خواہشات پہ مزید قدم رکھیے، تو ایک منزل ایسی آتی ہے سامعین اکرام، آخری منزل ایسی آتی ہے کہ یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ کا کیا کام ہے؟ یہ آپ کو یہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل سر جھکا دیتا ہے.
سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ سر جھکا دیتا ہے اور نیکی پر اس کو قرار آ جاتا ہے، نیکی پر قرار آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے نیکی پر۔ برائی اس سے دفع ہو جاتی ہے، یہ اب نفس امارہ نہیں رہا، نفس لوامہ نہیں رہا، اب یہ نفس مطمئنہ ہے، اور ہے کہاں؟ یہ رب کے پاس ہے۔ اس کا مقام، اس نفس مطمئنہ کا مقام رب ہے، رب کا قرب ہے، رب کا قرب ہے۔ اب وہ یہی نفس مطمئنہ جو اس کے اندر ہے، یہ قلب کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے۔ اب یہ قلب مومن کے سائے تلے ہوتا ہے، اور اب یہ قلب مومن بن جاتا ہے، قلب مومن۔ اب قلب مومن کیا ہے؟ یہ عرش الرحمن ہے، رحمان کا عرش ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، او کما قال، کہ میں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، میں قلب مومن میں سما جاتا ہوں، قلب مومن میں سما جاتا ہوں۔ اب اس میں قلب میں جو کہ اللہ کا گھر تھا سامعین اکرام، اور یہ قلب حقیقت میں ہر ظاہر ہے روح کا جو مرکزہ ہے وہ تو قلب ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کا مرکزہ جو ہے وہ دل ہے، ہمارا دل آپ کہہ سکتے ہیں، قلب، ابھی تو میں قلب پہ بات کر رہا ہوں نا، تو یہ پھر قلب مومن بن جاتا ہے، اور اس میں وہ نور ربانی آ جاتا ہے سامعین اکرام، اس سے خواہشات پاک ہو جاتی ہیں، یہ نفس خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے، یہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب یہ قلب مومن، اب انسان کا قلب جو ہے، یہ قلب مومن جو ہے، یہ عرش ربانی بن گیا۔ سامعین اکرام، یہ زندے جاگتے ہوئے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ مرنے کی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، اور یہ لائف کی بات ہے، ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے پاک کر لیں، یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اس کا مقام جو ہے کہاں ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات وہاں ہوتی ہے، جنتیوں کو جنت میں اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کا قرب میسر ہوگا قرآن کی روح سے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اب یہ نفس، یہ قلب جو ہے، یہ نورانی بن جاتا ہے، اس میں نور الہی آ جاتا ہے۔ افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، بھلا وہ شخص جس کو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب ہوگا کیا؟ جس کا سینہ کھل گیا، فہو علی نور من ربہ، اس کا قلب جو ہے نورانی ہوگا، وہ رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوگا۔ افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص جو اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، اب یہ نور کی جگہ کہاں ہے؟ یہ قرار کہاں پکڑے گا؟ یہ قلب میں، اپنے قلب میں، قلب مومن میں یہ نور الہی قرار پکڑتا ہے سامعین کرام، کیونکہ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے۔
تو یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں معاملات اس کے ذریعے طے کرتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا مضمون ہے، اس میں نے آپ کو نفس امارہ کی حقیقت سے کو بتائی ہے کہ نفس امارہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، اس پہ قابو پانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے میں نے کوشش کی ہیں۔ اور مزید معلومات جو ہیں اگر کسی کو چاہیے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اپنے سے اندازے مت لگاؤ، ذکر والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔